بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم ایک اور عنوان پر آپیتی پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ سیریز کا ٹیسٹ نمبر 3 جو ہے اس کا حصہ اول پڑھایا جائے گا۔ اور آج ہم آپیتی کی تعریف جو ہے وہ اگین اینڈ اگین نہیں پڑھنے والے۔ آپ لوگوں نے تعریف یاد ضرور کرنی ہے کیونکہ وہ حصہ قواعد میں 2 نمبر کے سوال کے طور پر بھی آئے گی، اور آپیتی کے لغوی معنی یا تعریف میں سے کسی طرح سے بھی MCQ بھی بنا کر آپ کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے آپیتی کی تعریف جو ہے وہ ضرور یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پچھلی ویڈیوز میں کروا چکی ہوں۔ تو آج ہم بس صرف جو ہے نئے عنوان پر آپیتی پڑھیں گے، اور ہمارے پاس آج عنوان ہے جلی ہوئی روٹی کی آپیتی۔ سب سے پہلے یہاں پر شعر ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لیں، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ التفات کا یہاں معنی دیا ہوا ہے۔ التفات کے معنی عنایت یا محبت کے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کو آگے تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ ارے صاحب، میں کیا اور میری کہانی کیا، میں تو جلی ہوئی روٹی ہوں۔ آپ میری کہانی سننا چاہتے ہیں، مجھے تو کوئی کھانا درکنار یعنی ایک طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ سبھی نفرت سے منہ چڑھا لیتے ہیں، اور میں نفرت و بیزاری کے چرکے کھا کھا کر یعنی زخم کھا کھا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجبور ہوں کہ کچھ کہہ نہیں پاتی۔ اوہو، میں کیا کہانی لے بیٹھی۔ آپ تو میری آپیتی سننا چاہتے تھے، اور میں اپنے دکھڑے بیان کرنے لگی۔ ہاں، تو آپ میرے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت، اگرچہ میرا حال نہایت خستہ و خراب ہے اور مستقبل اس سے بھی بھیانک یعنی ڈراؤنا، مگر میرا ماضی نہایت شاندار و درخشاں رہا ہے۔ درخشاں کا مطلب چمکدار، روشن۔ ہاں، ماضی سبھی کو اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، اگرچہ اس میں بھی 2-4 سخت مقام آئے ہیں، پھر بھی حال اور خصوصاً مستقبل سے بہتر ہی تھا۔ ہاں تو سنیے، روٹی بننے سے پہلے میں ایک سرسبز اور لہلہاتے ہوئے گیہوں کے کھیت کا حصہ تھی۔ کچھ عرصے بعد گندم کے خوشے سنہری رنگ اختیار کر گئے تو کسان نے کھیت کی کٹائی کر کے گندم کو علیحدہ کر کے بازار میں لا بیچا۔ بازار میں گندم کے دانوں کی صورت میں اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اچانک ایک آدمی آیا جو کہ ہول سیل ڈیلر تھا۔ ہمیں اس کے پاس روانہ کر دیا گیا، جہاں کچھ دن ہم سب بڑے آرام و سکون سے رہے۔ پھر ایک دن اس ڈیلر سے دکاندار ہمیں خرید کر لے گیا، اور آٹا بنانے کے لیے ہمیں ایک چکی پر پہنچا دیا گیا، جہاں باری باری ہم سب بوریوں کو آٹے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور واپس دکاندار کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس کے چھوٹے دکانداروں نے خرید کر ہمیں اپنی دکان میں رکھا۔ یہاں پہ اس کے لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھیے گا اس سے چھوٹے دکانداروں نے خرید کر ہمیں اپنی دکان میں رکھا۔ کچھ دن تک اسی طرح دکان میں پڑا رہنے کے بعد ایک گاہک خرید کر مجھے گھر لے گیا۔ اگلی صبح مجھے بوری سے نکال کر گوندا گیا۔ کچھ دیر گوندنے کے بعد مجھے ایک خوبصورت گول پیڑے کی شکل دی گئی۔ اس کے بعد اس گول پیڑے کو آہستہ آہستہ ایک روٹی کی شکل دی گئی اور دھڑام سے شدید گرم توے پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ بڑی بدقسمتی پیش آئی۔ مجھے توے پر ڈال کر عدم توجہی اور لاپرواہی کے باعث میری طرف دھیان نہ دیا گیا، اور میں زیادہ دیر شدید گرم توے پر پڑے رہنے کے بعد بری طرح جل گئی، جس کی مجھے بہت تکلیف اور افسوس ہوا۔
باقی روٹیاں جو ٹھیک پکی تھیں تمام گھر والے ان کو پسند کر رہے تھے اور خوشی سے کھا رہے تھے، جبکہ میری طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے کسی نے منہ نہ لگایا اور میں اکیلی رہ گئی۔ آخر مجھے جلی ہوئی روٹیوں اور چھان میں ڈال دیا گیا۔ واہ ری قسمت! میں نے تو ہمیشہ عاجزی انکساری سے زندگی بسر کی، مگر مجھے اس خدمت کا صلہ یہ ملا کہ میں حسرت سے ارد گرد دیکھ کر اپنے شاندار ماضی کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہوں۔ ارے ارے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ میری ہی کہانی نہیں، اس فانی دنیا کے ہر ذی روح کی کہانی ہے۔ یہی انجام انسان کا بھی ہے کہ آخر سب نے مٹی میں ملنا ہے۔ اچھا، اب زیادہ اداس نہ ہوں اور کوئی نیک کام کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ خدا حافظ۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔